السلام علیکم جی، علی گوٹ فارم سے رانا شہباز حسن حاضر خدمت میں۔ آج کا ٹاپک ہے جی بالکل سادہ سا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ شہباز بھائی آپ سبز چارے کے خلاف کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی، میرے تمام سننے والے، دیکھنے والے ویورز اور جتنے بھی محبت کرنے والے دوست ہیں جو میرے سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو جو ہے نا وہ رہنمائی کے چھوٹے چھوٹے ذریعے بتاتا رہتا ہوں، رہنمائی کرتا رہتا ہوں جو مجھے علم ہے اس فیلڈ میں، جس کے بھی حساب سے پتہ ہے۔ سبز چارے کا میں نقصان بیان اس صورت میں کرتا ہوں جس کا ہوتا ہے۔ اب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آج بنانے کا مقصد ہے، یہ دیکھیں گے سادہ گھاس ہے، سادہ گھاس ہے، اس کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ کسی کے پاس بھی، لیکن اگر یہ کسی کی بکری کے لیے یہ ہے نا تو یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اس کا میں ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لاہور شہر میں ہوتے ہیں، ہمارا فارم لاہور میں ہے، ہم لاہور میں ورکنگ کرتے ہیں، بڑا شہر ہے۔ لاہور کے گرد و نواح میں اکثر دوستوں کو مثال بھی دیتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ لاہور کے گرد و نواح میں جتنے بھی گاؤں ہیں یا جتنی بھی تحصیلیں ہیں یا جو بھی یہاں پر چارہ وغیرہ کاشت کرنے کی جگہیں ہیں، ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت جی فصلیں دو ہوتی تھیں، اور جب ہمارے بڑے سنتے تھے اس وقت فصلیں صرف ایک ہی ہوتی تھی سال میں، کوئی کھاد نہیں ہوتی تھی، کوئی سپرے نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اب اتنی زیادہ قسم کی، ہزار قسم کی کھادیں، سپرے اور دیگر اس طرح کے کیمیکلز وغیرہ آ چکے ہیں، وہ اب ایک سال میں چار چار فصلیں ذمہ دار جو ہے نا وہ لے رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ریکارڈ پیغام اسی لیے کروا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ یہ جو خشک چارے کا بتایا جاتا ہے، جیسے کہ مونگی، مونگ پھلی، گوارا، چنا یا خشک لوسن اگر اچھا مل جائے تو اس کی افادیت یہ ہے کہ ایک تو خشک چارے سے جانور بیمار نہیں ہوگا، اچھی کوالٹی کا مل جائے تو۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو خشک چارہ ہے، یہ جو آج کل ہمارے بڑے شہروں میں سبز چارہ دیا جاتا ہے، اب سال میں 4 فصلیں ہیں، اب خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں، یہ برائلر والا حساب ہے، اتنی جلدی وہ چارہ گروتھ کر رہا ہے، ڈیلی بیسس پر اسے کھاد دی جا رہی ہے، پانی میں ملا کر زہر دیا جا رہا ہے، اور وہ اس کے کیڑے وغیرہ مار سب کچھ، اور وہی سارا چارہ جو ہے نا وہ بکریوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں، جا کے ٹوکے سے لے کے آتے ہیں، 2 کلو 5 کلو 10 کلو دے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بکری کو یہاں پر لوگوں کو اس کی ویلیو کو پتہ نہیں ہے، بکری کے معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ ایک بکری کو ڈیلی بیسس پر پانی کی مقدار کتنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے کہ ایک دو لوہے کے راڑ لے لیں اور ایک کو پانی میں بھگو دیں اور ایک کو خشک جگہ پہ رکھ دیں، تو آپ 10 سال بعد دیکھیے گا کہ وہ جو پانی میں بھگویا ہوا ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ میں اوسطاً بتا رہا ہوں آپ کو، چاہے وہ 2 سال بعد ہی ختم ہو جائے، اور دوسرا جو خشک جگہ پہ جس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ چاہے ساری زندگی پڑا رہے۔ اب بکری کو اتنی پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا آپ اس کو ڈرائی میٹر دینے کی وہ ضرورت تھی، آپ سبز چارے کے تھرو، سبز چارے کے ذریعے سے اس کی ضرورت سے بھی زیادہ پانی دے رہے ہیں، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ جو ہے نا وہ زیادہ پانی والا چارہ کھا کے نا ان کا جو ہے نا وہ اندر سے نظام میں جو قوت مدافعت ہے نا، جو اس کی وہ قوت مدافعت اس کی کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور آپ کے جانور کو نزلہ لگ جاتا ہے، ذرا سا کوئی معاملہ چینج ہوتا ہے آپ کے جانور کو زکام لگ جاتا ہے، ذرا سی کوئی بیماری کی ہوا آتی ہے، ویکسینیشن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیوز بھی بنا کے بھیجتا رہتا ہوں اپنے جانوروں، میری ویڈیوز میں میرے جانور بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، لا تعداد رحمت ہے، میں نے کبھی ویکسینیشن بھی نہیں کروائی، دیسی طریقے سے میں اپنے جانوروں کو پالتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، ایسا اللہ کا کرم ہے کہ دیسی طریقے میں یہ شفا ہے کہ جناب نہ ویکسینیشن کبھی کروانے کی ضرورت پڑی ہے، نہ جانور بیمار ہوتے ہیں، اور جب جانور نہیں بیمار ہوتے ہم انہی جانوروں کا دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی صحت مند ہیں، ہم بھی بیمار نہیں ہوتے۔ یہ وہ غالب کا شعر ہے نا، تنگ دستی نہ ہو اگر غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ گھاس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر سبز چارہ کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے اور اتنا ہی آپ کو لوگ بتا رہے ہیں خشک چارہ نہ ڈالا کریں، کئی بندے کہتے ہیں جی یہ خشک ہوتا ہے، بکری بال جھاڑ دیتی ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ بکری بچے گرا دیتی ہے، کوئی لوگوں کے کئی سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال ہونا چاہیے، لیکن اس کی اتھینٹک سوال ہونا چاہیے نا، جس کے پیچھے کوئی لوجک ہو۔ اب خشک چارے کے جو معاملات ہیں وہ عام یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے نا، یہ خشک چارے کے جو ہیں
لوگوں کی اتنا اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے لوگ بس جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوٹ فارمنگ کے معاملات میں کامیابی کی جانب ہمارا گوٹ فارم چلتا ہے، اور میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سبز گھاس دکھائی اس لیے ہے کہ اگر آپ کو سبز چارہ کھلانے کی ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے قریب کوئی کالونی ہے، کوئی آپ کے گھروں کے قریب کوئی خالی پلاٹ ہے، گراؤنڈ ہے، کوئی کھیت کھلیان کی کارنرز ہیں جیسے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ گھاس لگی ہوئی ہے، یا آپ کے قریب کوئی سرکاری گراؤنڈ ہے، اس کا کوئی مالی وغیرہ وہ گھاس وہ مشین سے رگڑتے ہیں، وہ توڑا بھر دیتے ہیں۔ اس طرح کی گھاس اگر آپ کو ملتی ہے، نہ اس پہ کھاد ہوئی ہے نہ سپرے ہوئی ہے، یہ تازہ گھاس ہے، گرین فوڈر ہے، تو آپ یہ گرین فوڈر اگر اپنے جانور کو دیتے ہیں تو الحمدللہ اچھا پروٹین ملتا ہے اسے۔ کیڑوں والی گھاس اگر مل جائے تو اس میں بہترین پروٹین کی حامل ہوتی ہے۔ وہ درختوں کے پتے توڑ کے کھلائیں، یہ دیکھیں یہ درختوں کے پتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں، جس میں شہتوت ہوتا ہے، آم کے پتے ہوتے ہیں، پیپل کے پتے ہوتے ہیں، اور نیم کے پتے کبھی کبھار کھلائیں، تریک کھلائیں، اس طرح کے یعنی کہ جو ہے نا وہ پتے کھلائیں جانوروں کو۔ اگر آپ کو سبز چارہ کھلانے کا شوق ہے تو یہ کھلائیں، لیکن جو ہم گاچا کھلا رہے ہیں، جو ہم یہ بھینسوں والا چارہ ہم بکریوں کو کھلا رہے ہیں، اور پھر آئے دن کسی نہ کسی جانور کا ایشو بنا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا زہر باد ہے، کوئی کہہ رہا کچھ ہے، مسائل ہیں، بکریاں بچے نہیں ٹائم سے دے رہی، بکریاں بیمار ہو رہی ہیں، تو تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے چارے کے معاملات کو درست کریں۔ اگر فری آف کاسٹ آپ کو گھاس ملتی ہے، تھوڑی سی محنت کریں، کاٹ کے لا کے کھلا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کسی مالی سے رابطہ کریں، وہ کاٹ کے دے دے، تھوڑے بہت پیسے لے لے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو خشک مصے تو سارا سال۔ میں یہ نہیں پروموٹ کرتا کہ آپ ہم سے ہی لیں، آپ جہاں سے مرضی لے لیں، لیکن میرا صرف اصلاحی پیغام ہوتا ہے کہ جو چیز نقصان دے رہی ہے اس سے بچانا میرا مقصد ہے، بتانا میرا مقصد ہے۔ تو آپ خشک چاروں کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس رکھیں، سردیوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل باڑے خشک رہتے ہیں ہمارے الحمدللہ، جانوروں کا کسی کا ناک نہیں چو رہا، کسی کا نزلہ نہیں آیا ہوا، کسی کو ٹھنڈ نہیں لگی ہوئی۔ کتنی سردیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فجر کے بعد فیڈر پلانے کے بعد وہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی ڈائٹ پلان ان کا اچھا ہے، ان کو ایٹماسفیئر اچھا دیا جاتا ہے، ان کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے تمام جو ساتھی ہیں بکریوں کی صورت میں، وہ تمام کو اچھا ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے، خشک خوراک دی جاتی ہے، باڑا بھی گیلا نہیں ہوتا، بکریاں اس کے ساتھ پانی سردیوں میں کم پیتی ہیں، اور اسی چارے کے کھانے کے ساتھ سردیوں میں پانی خود ہی کم پیتی ہیں، اور گرمیوں میں اسی چارے کے کھانے کے ساتھ پانی زیادہ پیتی ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کا گرمیوں میں ایشو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، جانوروں کو پانی کی کمی کے مسائل نہیں آتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بتانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ میں کوئی سبز چارے کے نقصان یا اس کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کو بغیر سپرے والا اور بغیر کسی چیز والا صاف ستھرا تازہ چارہ ملے تو ویل اینڈ گڈ کھلائیں۔ اس میں B12 کی اچھی مقدار ہوتی ہے، خشک چارے میں کم ہوتی ہے B12 کی مقدار، لیکن اگر آپ کو سبز چارہ بھینسوں والا مل رہا ہے، گاچے کی صورت میں مکئی کتری ہوئی مل رہی ہے، اور یہ برسین مل رہی ہے، اور اس پر انتہا کی سپرے ہے اور انتہا کا اس کو کھاد وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، تو میرا تو مشورہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو ہے نا وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خشک چارے پہ اپنے جانوروں کو پالیں، آپ کے جانور خوشحال بھی رہیں گے، جانور خوشحال ہوتا ہے تو فارمر بھی خوشحال ہوتا ہے۔ تو اگر زیادہ ضرورت ہے تو گرین فوڈر میں یہی بتایا کہ گھاس کھلائیں، پتے کھلائیں، سبز چیزیں بھی آپ کے جانور کھا لیں گے تو اس کے ساتھ جانور تندرست بھی رہیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ میں نے پیغام اس لیے ریکارڈ کروایا تھا، کافی دوستوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ شہباز بھائی اس کے متعلق ایک ویڈیو پیغام بنائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ سبز چارے کا اصل ایشو ہے کیا، آپ جو منع کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ میں نے جو بتانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ تمام دوستوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، میسیج کافی لمبا ہو گیا لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ جانور بچتے ہیں، زہر باد سے بچت ہو جاتی ہے، اور ٹیکے دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی انشاءاللہ اچھے موضوع کے ساتھ، اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔